جی فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے جناب سیما حیدر کیس کے حوالے سے، اور لیٹسٹ اپڈیٹ اس کیس میں یہ ہے کہ غلام حیدر کے بچوں کے حوالے سے اپڈیٹ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید پہ غلام حیدر کا بھی ایک میسج آیا جس میں وہ انتہائی افسردہ اور جو ہے وہ غمگین نظر آیا، اور اس نے بھارت کے اداروں کو جو ہے وہ ریکویسٹ بھی کی، درخواست بھی کی ہے، اپیل بھی کی ہے کہ بھارت کی عدالتوں سے اپیل کی ہے، بھارت کے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کی مدد کریں اور اسے انصاف فراہم کریں اور اس کے بچوں کی واپسی میں مدد فراہم کریں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جب سے اے پی سنگھ اور سیما حیدر اور لترپال مینا اور سچن مینا کو اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ مومن ملک صاحب نے اسپانسرشپ لیٹر بھیج دیا ہے انڈین گورنمنٹ کو اور غلام حیدر بھارت میں آنے والا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد ان لوگوں کی حالت بہت پتلی ہو چکی ہے۔ یہ پریکٹیکلی اس بات کو مانیں یا شو کریں یا نہ کریں، لیکن بیک ڈور ان کی حالت یہ ہوئی پڑی ہے کہ یہ واش روم کے اندر ان کے 10 پجامے جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں لوز موشن والے، ٹھیک ہے۔ ایک دن میں 10 پجامے جو ہیں وہ ان لوگوں کو بدلنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ اے پی سنگھ صاحب کا خیال یہ تھا کہ وہ ون سائیڈڈ کیس بنا کر اس کو سول میٹر بنا کے 7-8 سال تک ڈیلے کریں گے، اور اس کے بعد پولیٹیکلی چیزوں کو دھونس دھاندلی کے ساتھ مینج کر کے سیما حیدر کو نیشنلٹی دلا دیں گے اور چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق شیپ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ دوسری جانب سے کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہوگا کہ کنٹیسٹ نہیں کر پائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1 سال اے پی سنگھ صاحب کو ملا، اس میں انہوں نے اپنی مرضی سے چیزوں کو مینیپولیٹ کیا اور سیما حیدر کو ایک برانڈ ایمبیسیڈر کے طور پر پیش کیا۔ لیکن بعد ازاں جب مومن ملک صاحب کی انٹری ہوئی تو بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ ہمیں بدلتی ہوئی نظر آئیں، کیس کا رخ بدلتا ہوا نظر آیا، جیسا کہ اے پی سنگھ کے اوپر پابندی لگ جانا۔ وہ اے پی سنگھ جو صبح شام ان کے گھر میں نظر آتا تھا، اب کبھی کبھار بہت اہم ایونٹس کے اوپر وہ نظر آتا ہے، کیونکہ اس پہ بڑا سخت ایکشن لیا مومن ملک صاحب۔ پھر کسی قسم کے نوٹسز وغیرہ کا جواب دینا، اور آج تک مومن ملک صاحب کی طرف سے کی جانے والی ایک بھی کارروائی کا اے پی سنگھ جواب نہیں دے پایا۔ ابھی مومن ملک صاحب کے نالج میں اور دیگر لوگوں کے نالج میں یہ بات آئی ہے، اور بیک ڈور مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے آج وائس میسیجز بھی کیے اور کمیونیکیٹ بھی کیا اور بتایا کہ ابھی بچوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، بچوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو برین واش کیا جا رہا ہے کہ وہ جیسے ہی ان کا فادر بھارت میں آئے تو وہ بچے جو ہیں ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں اور بلکہ نفرت کا اظہار کریں اپنے والد سے، تاکہ کورٹ جو ہے وہ کوئی ایسا ڈیسیژن نہ دے کہ بچے جو ہیں وہ چلے جائیں۔ اور اس حوالے سے بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور جو سیما کو پٹائی لگی ہے اس کے پیچھے بھی یہ ریزن ہے کہ اگر تم نے کوئی اپنی زبان کھولی تو تمہیں بھی اسی طرح سے پیٹا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلسل ایک پولیس کا پہرا ہے سیما حیدر کے گھر پہ، اور وہ ایک طرح سے ہاؤس اریسٹ میں ہی ہے جس طرح کا معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن اس میں آپ ایک چیز دیکھیں کہ جو باہر پولیس اہلکار کھڑے ہوتے ہیں، بچوں نے یہ ساری سٹوری انہیں بتانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جو ان کے لوکل وہاں پہ نیبرز ہیں انہوں نے ہی مجھے یہ ساری انفارمیشن پرووائڈ کی ہے، اور وہ آڈیوز میسج بھی میرے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بچوں نے اپنے ساتھ ہونے والا جو غیر اخلاقی رویہ ہے اس کے بارے میں جو پولیس اہلکار اور جو دیگر لوگوں نے بتانے کی کوشش کی ہے، اور رات 2 بجے انہیں اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے، جس پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور انہیں پتہ چل گیا تو وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی یا وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن یہ ایک افسوسناک چیز ہے، جو عورت خود محفوظ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، وہ بچوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے اور ثابت ہو بھی چکی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان کا پورے کا پورا جو فیوچر ہے وہ برباد ہو کے رہ گیا، اور کسی قسم کا کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے یا کوئی اور معاملے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ بہرحال
حیدر بھائی کے جو بچے ہیں وہ اس وقت مسلسل ڈینجر میں ہیں، اور جب تک وہ بھارت نہیں جاتے اور تب تک جو ہے وہ معاملات مزید سخت ہوں گے اور گھیرا تنگ ہوگا بچوں کے ارد گرد۔ تو مومن ملک صاحب بیک ڈور اس کے اوپر ایفرٹس کر رہے ہیں، اور میں بھی یہی کروں گا کہ سب سے پہلا سٹیپ ابھی جو بنتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے بچوں کو ان کے چنگل سے آزاد کروانا بنتا ہے، کیونکہ ابھی رات کے 2 بجے بچوں نے وہاں سے فرار ہونے کی بھی کوشش کی ہے اور بتانے کی بھی کوشش کی ہے۔ ایسی صورتحال میں بچوں کا کوئی بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، ان کا جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک الارمنگ صورتحال ہے اس وقت، اور ہم بھارت کے اداروں سے، تمام اداروں سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ ان کے موبائل فون قبضے میں لے کر انٹروگیشن کی جائے اور بچوں کو فی الفور کسی سیف جگہ کے اوپر منتقل کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ کسی بڑے نقصان سے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ باقی حیدر بھائی کے ساتھ ہماری دعائیں سب لوگوں کی ہیں، کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، اور میں امید ہے مومن ملک صاحب نے جو کہا ہے آپ لوگوں سے بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر پورا اتریں گے، اور یہی وجہ کہ ابھی پورا جو لائک مائنڈڈ میڈیا ہے جن کو مومن ملک صاحب نے نوٹسز بھی بھیجے ہوئے ہیں جو ان کی فیور میں ون سائڈ سٹوری شو کرتا ہے اور اپنا رول صحیح پلے نہیں کر رہا، ان کی حد تک بھی مومن ملک صاحب نے ایکشن لیا اور ان کے اگینسٹ بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ابھی ان کوششوں کو مزید تیز کرنا ہوگا، اور تاکہ بچے جو ہیں ان کو وہ سیو کیا جا سکے۔ اس پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ نوئیڈا پولیس، ربو پورہ پولیس کا کام بنتا ہے کہ وہ وزٹ کریں اور مومن ملک صاحب کو اپروچ کریں، اور مومن ملک صاحب وہ سارے ایویڈنس ان کو پرووائڈ کریں گے، اور ایسی صورتحال میں پرسنلی بھی مومن ملک صاحب کی پریزنس میں بچوں کے ساتھ ایک میٹنگ ارینج کی جائے، اور تاکہ مومن ملک صاحب جا کے بچوں سے جو چند سوالات ہیں یا ان کی خیریت دریافت کریں یا ان کی کنڈیشن جا کے خود آبزرو کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔